آپ سسٹم بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک طرح سے ایلیٹ آپ اس میں چوز کر رہے ہیں, ایلیٹ لوگ بھی ہیں آپ کے ساتھ, جیسے کہ عارف علوی صاحب بھی ہیں وہ, اور مطلب باقی بھی آپ کے پارٹی میں لوگ ہیں, تو عام آدمی کہاں فٹ ہوگا؟ یہ ایلیٹ کیا مطلب ایلیٹ؟ یہ پروفیشنلز ہیں. عارف علی ڈینٹسٹ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے. پروفیشنل پولیٹیشنز پھر کیا ٹرم ہوئی جو تحریک انصاف؟ پروفیشنل پولیٹیشن ہوتا ہے جس نے زندگی میں سوائے پولیٹکس کے کوئی کام نہ کیا ہو. تحریک انصاف وہ جماعت ہے جن لوگوں نے اپنا باہر نام بنایا ہے, جن کو پولیٹکس کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ ایک نظریے کی وجہ سے پولیٹکس میں آئے ہیں. اس لیے یہی پارٹی چینج لا سکتی ہے پاکستان میں. جو پروفیشنل پولیٹیشن وہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے دیکھ لیں کہ سیاست سے پہلے ہی اقتدار سے پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی نے ایک فیکٹری سے کوئی 30 فیکٹریاں بنا لی ہیں, کسی نے ایک چھوٹے سے سنیما سے وہ اربوں پتی ڈالر ٹرمز میں بن گیا ہے. ان کے نیچے آپ دیکھتے رہیں گے جو کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست میں آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے, اور پھر سیاست میں رہتے ہیں پیسہ بچانے کے لیے چوری کا, NRO لیتے ہیں. پھر یہ ہیں پروفیشنل پولیٹیشین. ان کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے, اور اس لیے پاکستان وہ ملک نہیں بن رہا جو اس کو بننا چاہیے تھا. تو مشرف صاحب کے ساتھ تو آپ لوگوں نے بھی تو دیا تھا. 60s کے اندر پاکستان سب سے تیزی سے دنیا میں ترقی کر رہا تھا, اور ایک کتاب تھی, میں بار بار ایشین میریکل لکھی گئی تھی, ایک سویڈن کے نوبیل پرائز ونر نے, اس نے کہا تھا کہ سارے ایشیا میں جو سب سے خوشحال طبقہ بننے جا رہا ہے وہ موجودہ پاکستان ہے. آج اگر ہم نہیں گئے ان پروفیشنل پولیٹیشنز اور ملٹری ٹیک اوورز کی وجہ سے ہم نہیں گئے. بات اگر آپ کہہ رہے ہیں NRO کی اور اس ساری باتوں کی کہ جی باقی پارٹیوں میں, تو اس گورنمنٹ میں تو آپ بھی مطلب اتحادی تھے, آپ نے بھی ساتھ دیا تھا مشرف صاحب. ہم کسی گورنمنٹ کے اتحادی نہیں رہے, ہم 15 سال اپوزیشن میں رہے ہیں. لیکن آپ نے ساتھ تو دیا. ہم نے صرف ایک ریفرینڈم کے اندر ساتھ دیا تھا, اور اس کے بعد میں نے پبلکلی تسلیم کی تھی کہ ہم نے غلطی کی ہے. اور ہم نے غلطی اس لیے نہیں کی تھی کہ ہمیں کوئی پاور چاہیے, کیونکہ واحد پارٹی تھی جو جنرل مشرف کے ساتھ جوائن کر کے جس کو آفر تھی کہ ان کے ساتھ گورنمنٹ میں آ جائے, جو نہیں آئی. باقی ساری پارٹی چلے گئی. اور اگر آپ نے پوچھنا ہے, جنرل احتشام ضمیر ISI کے ہیڈ تھے, ان سے پوچھ لیں کہ واحد پارٹی تھی جو نہیں گئی پاور میں, باقی ساری پارٹی چلے گئی. ہم نے مشرف کے ریفرینڈم میں اس کی مدد اس لیے کی کہ ہم ان دونوں سے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے تنگ تھے جو انہوں نے 11 سال کرپشن کی, اور جنرل مشرف ایک امید کی کرن بن کے آئے تھے کہ کرپشن کے اگینسٹ سٹینڈ لے رہے ہیں, اور ہم نے سمجھا کہ شاید وہ واقعی اس ملک میں کرپشن ختم کر رہے ہیں. ان کی پارٹی تو آج بھی یہ سٹانس لے رہی ہے. جیسے ہی انہوں نے کرپٹ سیاستدانوں کے اپنے ساتھ ملایا, ہم علیحدہ ہو گئے, اور ہمیں بڑی مار پڑی. اس الیکشن میں ہم تقریباً ہماری پارٹی تباہ ہو چکی تھی. اور اب اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کبھی بھی کوئی پارٹی نے کسی نہ گورنمنٹ کی حمایتی رہی ہے, مسلسل اپوزیشن میں رہی ہے, جبکہ پارٹی کو اپورچونٹی تھی پاور میں آنے کی. اچھا, اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے سیاست میں جو سیاست تو چلیں ایک طرف, آپ کا شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل بھی ہے, وہاں پہ اتنے فلاحی کام ہوتے ہیں. اب اگر آپ سیاست میں آ جاتے ہیں تو کیا آپ فلاحی کام جاری رکھیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ نہ آپ عبدالستار عیدی بن سکیں اور نہ آپ شہباز شریف مطلب بیچ میں کہیں رہ جائیں, پھر کیا ہوگا؟ نہ میں شہباز شریف بننا چاہتا ہوں, اور نہ میں کوئی اور جن کو آپ کامیاب سیاستدان کہتے ہیں, میں یہ کامیاب سیاستدان نہیں بننا چاہتا. کوئی چیز آپ کو فلاحی کام سے روک نہیں سکتی. آج شوکت خانہ پاکستان کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ ہے. وہ فلاحی ادارہ جو کہ 1 ارب 40 کروڑ روپیہ 140 کروڑ روپیہ سالانہ غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ کر رہا ہے. دنیا میں کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں کرتا, اور وہ بھی شوکت خانہ کے بورڈ کا میں چیئرمین ہوں, لیکن ہاسپٹل پیر پہ اپنے کھڑا ہو چکا ہے. نمل یونیورسٹی شروع کی ہے, پہلی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی دیہات کے اندر, جس میں 1 کروڑ کی ڈگری 95% جو پہلا بیچ سٹوڈنٹس کا آ رہا ہے. سب ٹیکنیکل جو یونیورسٹی ہیں, انفارمیٹکس ہیں, کمپیوٹر سائنسز ہیں, وہاں بیٹھ کے مفت لے رہے ہیں غریب گھرانوں کے, اور صرف جو پیسے بھی دے رہے ہیں, آپ 1 کروڑ کی ڈگری وہ مشکل سے 7-8 لاکھ روپے. یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے پھر؟ یہ ہم پیسہ اکٹھا کرتا ہوں عوام سے, لوگ مجھے فنڈ کرتے ہیں. تو یہ دو سب سے بڑے فلاحی ادارے, اور یہ میری اصل جو پیشن ہے وہ یہ یونیورسٹی ہے. تو وہ تو شہباز شریف صاحب نے بھی ابھی وہ کیبز کا ایک سسٹم شروع کیا ہے, پھر وہ رہائشی ان کے جو گھر بنا کے لوگوں کو دے رہے ہیں, تو وہ بھی تو کر رہے ہیں, وہ فلاحی کام. دیکھیں, یہ گورنمنٹ میں بیٹھ کے یہ فلاحی کام نہیں ہوتا. آپ گورنمنٹ کے پیسے سے کر رہے ہیں.
गवर्नमेंट में बैठ के तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ये शहबाज शरीफ से ये देखें कि पिछला दौर जो था वो बेहतर था। उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, पीपल्स पार्टी वालों ने कह रहे हैं जी सिर्फ आवाम से एक चीज पूछ लें कि क्या पिछला दौर पंजाब का बेहतर था या अब बेहतर है? आप कहीं जाके क्या महंगाई ठीक की, थाना ठीक किया, कचहरियां ठीक की, करप्शन कम की, पटवारी निजाम ठीक हो, कोई चीज बता दें ठीक हुई है, बेहतर हुई है पिछले निजाम से? और आप ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा फ्रॉड किया है। आप कैश हैंडआउट्स दे रहे हैं, उन्हीं पैसों की आप ऐसी चीजें, आप जॉब्स क्रिएट कर दें, आप कंसर्न्स बना दें ताकि लोग बेचारे काम कर सकें, नौकरियां लग जाएं, उससे और ज्यादा उसका रिपल इफेक्ट जाता है। कैश हैंडआउट्स, फिर इन्होंने पीआईए बर्बाद करके रख दी। वहां इन्होंने 8000 लोगों को बैक डेटेड पैसा दे दिया, अरबों रुपए उनको दे दिए पकड़ के, जो वेट भी नहीं किया, सिर्फ क्योंकि जी पीपल्स पार्टी के जाले थे। सारा आज वो स्टील मिल इन्होंने बर्बाद कर दी। और बस मेरा एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि पर्सनल नेचर का, कि जी जमायमा को किस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं इस तमाम चीजों में? देखिए, जमायमा एक इंग्लैंड के अंदर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, रिप्रीव, उसकी वो मेंबर है, जो कि ड्रोन अटैक्स के खिलाफ पूरी कैंपेन कर रही है बाहर। उस सिलसिले में वो यहाँ आई थी, बस यही है। और अगर वो आना चाहती है पाकिस्तान में, उसके बच्चे पाकिस्तानी हैं, वो आ सकती है। क्या वो कोई लिखा हुआ है कहीं कि वो नहीं आ सकती? नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से। उनकी आपने 1-to-1 गुफ्तगू सुनी, जलसे के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी जो काफ़ी डिटेल्ड हुई और आपको यकीनन काफ़ी जवाबात भी मिल गए होंगे। आपको मेरा शो कैसा लगा? मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।